میں اکثر رات کو اپنے گھر کی گلی میں دیر تک اپنی منگیتر سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ہماری گلی میں ایک گھر ایسا تھا جو قریب 20 سالوں سے بند پڑا تھا اور وہاں کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، تو وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں اور درخت کے سوکھے ہوئے پتے دن کے وقت ہی ایک خوفناک منظر پیش کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ رات کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک بنگلو تھا اور سامنے ایک بڑا سا لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا، تو وہاں سے گزرتے وقت ہمیں زیادہ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک رات کا واقعہ ہے۔ میں حسب معمول اپنی منگیتر سے دیر رات تقریباً 1 بجے باتیں کر رہا تھا اور میں نے ہیڈ سیٹ پہنا ہوا تھا۔ میں اس سڑک پر یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں چلتا رہتا تھا، تو میں ایسے ہی سڑک پر اس رات بھی چل رہا تھا۔ مجھ سے تھوڑی دور سڑک پر 2-4 گلی محلے کے لڑکے بھی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس بنگلو کو کراس کیا تو مجھے دھیمی آواز میں سنائی دیا، یاسر۔ میں نے صاف سنا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے سب سے پہلے ان لڑکوں کی طرف دیکھا جو مجھ سے کچھ دوری پر تھے کہ کہیں یہ تو مجھے آواز نہیں دے رہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ اب جب میں روڈ کا چکر کاٹ کر اس گھر کے پاس سے گزرا تو پھر وہی ہوا، یاسر، مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے اپنا ہیڈ سیٹ اتارا اور سننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی مجھے کسی نے پکارا ہے کہ نہیں۔ اب میں نے ایک پلان بنایا۔ میں نے اپنی منگیتر سے فون ڈسکنیکٹ کیا اور اسے کہا کہ میں واپس 5 منٹ میں کال کرتا ہوں، اور اسی روڈ پر چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جب میں اس خالی بنگلو کے قریب آتا ہوں تب ہی مجھے میرے نام سے کوئی پکارتا ہے۔ اس بار میں نے اپنے کان اس گھر کی طرف لگا دیے اور آہستہ آہستہ اس بنگلو کی طرف واپس چل کے آنے لگا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میں اس بنگلو کی طرف سے گزرنے لگا تو میں نے اپنا نام پھر سنا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آواز اسی خالی گھر سے آ رہی ہے، کیونکہ اس گھر کے سامنے ایک بڑا سا گیٹ تھا، تو میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ تو تھوڑی ہمت کر کے میں اس گیٹ پر پیر رکھ کر چڑھ گیا اور اندر دیکھنے لگا کہ کہیں یہ میرا کوئی دوست تو نہیں جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس ڈور پر پوری طرح چڑھ گیا اور اندر دیکھا تو سامنے گھر خالی پڑا تھا۔ رائٹ سائڈ پہ بڑی سی جھاڑیاں اور گھاس تھی، اور لیفٹ سائڈ پر بہت سے سوکھے ہوئے پتے درختوں سے گرے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میری نظر گیٹ کی رائٹ سائڈ پر پڑی۔ وہاں سائڈ میں جو دیوار تھی وہاں ایسا لگا کہ کوئی ہے جو ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے پیر دیکھے تو وہ پیر مجھے عجیب معلوم ہوئے، کیونکہ وہ کسی انسانی پیر سے بالکل مختلف تھے۔ کالے رنگ کے بڑے سے پیر تھے وہ۔ اب میں نے آہستہ سے اوپر دیکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ وہ ایک خوفناک چڑیل تھی جس کا چہرہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ اس نے ایک دم میری طرف بڑھنا شروع کر دیا اور خوف کے مارے میرا کنٹرول گیٹ سے ہٹا اور میں پیٹھ کے بل واپس جا کے زمین پر گرا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے کسی نے زور سے پیچھے کی طرف کھینچا ہو، اور زمین پر گرتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ گلی کے 3-4 لڑکے جو پہلے روڈ پر ہی کھڑے تھے وہ میرے ارد گرد جمع ہیں اور مجھ پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم دور کھڑے تھے کہ اچانک سے ایک بھیانک سی چیخ سنی، تو ہم بھاگتے ہوئے اس طرف آئے اور تمہیں بے ہوش پایا۔ اور پھر میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔
ان لڑکوں نے گیٹ پر چڑھ کر دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہو نہ ہو اس رات میرا چڑیل کے ساتھ سامنا ہوا تھا۔